مرزا نے ترمذی اور ابو داود کے حوالے سے ایک روایت کا سہارا لے کر اپنے اور اپنے شاگردوں کے لیے 50 صحابہ کے برابر ثواب ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص مشکل وقت میں صبر کر کے دین پر ثابت قدم رہا تو اسے آج کے دور کے میرے صحابہ کے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا، اکیلے بندے کو۔ تسی ایک نو لے کے بیٹھے سو، ہم کہتے ہیں آج جو رب العیدین کر رہے ہیں نا ان لوگوں کی مساجد میں جا کے اونچی آمین کہہ رہا ہے، اسے 50 صحابہ کی آمین کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، کھولیں۔ اس روایت کا جھوٹا سہارا لے کر اپنے اور اپنے شاگردوں کے لیے 50 صحابہ کے برابر ثواب ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد مرزا نے جو تبصرہ کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ سرکار آپ کے جاہل ماں باپ کو اور ان کے جاہل آباء و اجداد کو اگر کسی نے حدیثیں نہیں بتائی تو ہم پہ کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ یہ غریب تو بدتمیز ہاں اسی تے کدے نہیں سنیا۔ او ماما تو کدے قرآن پڑھیا ہے؟ کدے بخاری پڑھی؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے غریب تو بدتمیز کا مصداق کون ہے، جاہل کون ہے، ماما کون ہے، اور کس نے کتابیں اچھی طرح نہیں پڑھی۔ کاش مرزا نے جو روایت پیش کی ہے اور جو سکین خود لگایا ہے اسی سکین کوئی اگر غور سے پڑھ لیتا تو مرزا اس قسم کی بات نہ کرتا اور اس قسم کی بونگیاں نہ مارتا۔ یہ ہے وہ سکین جو مرزا نے لگایا ہے، یہ ترمذی 3058 نمبر حدیث کا سکین ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں جو الفاظ ہیں بل اجر 50 رجلا منکم، اس لفظ کو دلیل بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر مرزا نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ جی 50 صحابہ کے برابر اپنے شاگردوں کے متعلق کہا کہ ان کو ثواب مل رہا ہے۔ کاش مرزا اس سے اوپر والی سطر کو غور سے پڑھ لیتا تو حقیقت واضح ہو جاتی۔ اوپر والی سطر میں آپ غور کریں، اس میں لکھا ہے وزادنی غیر عتبہ، اس کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اصل میں یہ روایت نقل کرنے والا ایک تو عتبہ ہے اور ایک ہے عتبہ کے علاوہ کوئی اور۔ عتبہ راوی نے جس طرح روایت کو نقل کیا ہے اس میں 50 رجلا کا لفظ ہے، 50 رجلا منکم کا لفظ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا۔ عتبہ کے علاوہ جو دوسرا راوی اس روایت کو نقل کرتا ہے اس نے منکم کا لفظ بڑھا دیا، جس کی وجہ سے مطلب یہ بن گیا کہ ان کو 50 صحابہ کے برابر، تم میں سے 50 کے برابر یعنی 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا۔ اب مرزا نے عتبہ کی روایت کے الفاظ نہیں لیے، ان کو بنیاد نہیں بنایا، اس نے سہارا لیا عتبہ کے علاوہ جو دوسرا راوی یہ الفاظ نقل کرتا ہے جس میں منکم کا لفظ ہے، تو مرزا نے عتبہ کے علاوہ جو دوسرا راوی ہے اس کے الفاظ کو بنیاد بنایا۔ اب وہ دوسرا راوی کون ہے اس کا نام معلوم نہیں ہے، وہ مجہول راوی ہے، اور مجہول راوی پر مرزا خود کیا تبصرہ کرتا ہے وہ مرزا کی زبان سے سن لیں۔ انہوں نے کہا یہ پکی ضعیف روایت ہے اور اس کے اندر عبداللہ بن بشر وہ ضعیف راوی ہے، ضعیف نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں مجہول ہے، ان نون، اتا پتہ ہی اس کا معلوم نہیں ہے، ضعیف نہیں، مجہول ان نون راوی ہے، لاپتہ آدمی کی روایت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے وہ پیچھے سے ان کا رشتہ دار ہو جس نے روایت گھڑی ہو۔ جی ناظرین، سن لیا آپ نے، مجہول راوی کی روایت پر مرزا اس طرح تبصرہ کرتا ہے جب مرزا نے اس کی روایت نہیں لینی ہوتی۔ تو مرزا نے مجہول راوی کے متعلق کیا تبصرہ کیا کہ لاپتہ ہے، ہو سکتا ہے ان کا رشتہ دار ہو جس نے یہ روایت گھڑی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو لفظ ہے 50 رجلا منکم کے اضافے کے ساتھ جو لفظ ہے وہ عتبہ کے علاوہ کوئی اور راوی نقل کر رہا ہے، وہ کوئی اور راوی کون ہے کوئی اس کا اتا پتہ نہیں ہے۔ مرزا کے انداز میں کہیں تو لاپتہ راوی ہے، ہو سکتا ہے مرزا کا رشتہ دار ہو جس نے یہ گھڑی ہو، یہ میں مرزا کے انداز میں کہہ رہا ہوں۔ عتبہ نے جس طرح الفاظ نقل کیا ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ 50 آدمی جو تمہارے جیسا عمل کریں گے، یعنی 50 آدمی وہ تمہارے علاوہ ہوں گے جو تم جیسا عمل کریں گے ان کے برابر اجر، تو 50 صحابہ کے برابر اجر، یہ مفہوم بنتا ہے عتبہ کے علاوہ جو دوسرا راوی ہے جو مجہول ہے اس نے منکم کا لفظ ساتھ جو لگا دیا، اس کی وجہ سے یہ معنی بن گیا کہ 50 صحابہ کے برابر اجر۔ اب دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ مرزا یہ دھوکہ نہ دیتا، حقیقت واضح کر دیتا، جب سکین اس نے لگایا ہے وہ روایت پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ بھی تو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ 50 صحابہ والی جو بات ہے یہ عتبہ کے علاوہ کوئی اور
راوی ہے، مجہول راوی ہے، وہ نقل کرتا ہے، عتبہ کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ معنی نہیں بنتا کہ 50 صحابہ کے برابر، اگرچہ عتبہ بھی مختلف فی راوی ہے، اس کے بارے میں بھی محدثین کا اختلاف ہے، اسی لیے علامہ البانی نے جو تحکیم لگائی ہے، ابو داود میں بھی، ترمذی میں بھی، مشکات میں بھی، تینوں کتابوں میں البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس روایت کو۔ البتہ اس کے کچھ حصے کو صحیح قرار دیا ہے دیگر روایات کے تائید کی وجہ سے۔ بہرحال البانی نے جو حکم لگایا اس پر وہ ضعیف ہونے کا لگایا ہے۔ باقی جہاں تک 50 صحابہ والی بات ہے، وہ تو عتبہ بھی نقل نہیں کرتا، وہ کوئی اور راوی ہے جس کا نام نہیں لکھا ہوا۔ اب مرزا اور اس کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے کہ تلاش کریں وہ کون راوی ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا اس راوی کو محدثین نے ثقہ بھی کہا ہے یا نہیں کہا۔ ہمیں تلاش کے بعد ایک روایت ملی ہے علامہ ذہبی کی میزان الاعتدال میں اور ابن جوزی کی الضعفاء والمتروکون میں، اس میں یہی الفاظ ہیں اجر 50 منکم، 50 صحابہ کے برابر اجر، لیکن اس روایت کو نقل کرنے والا کون ہے اس کا نام بھی لکھا ہے عمر بن شاکر، جیسا کہ علامہ ذہبی کی میزان الاعتدال وغیرہ میں دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی مشکات کے حاشیے میں بھی اس راوی کو یعنی عمر بن شاکر کو ضعیف لکھا ہے۔ تو وہ نام ہمیں مل گیا جس نے یہ الفاظ نقل کیے تھے منکم، وہ عمر بن شاکر ہے۔ عمر بن شاکر کے علاوہ اگر کوئی اور راوی ان کو مل جائے، مرزا اور اس کے شاگردوں کو، وہ راوی ثقہ ہو، وہ منکم کا لفظ اگر نقل کر رہا ہو اس روایت میں ان الفاظ کے ساتھ، تو وہ بھی ہمیں بتا دیں تاکہ ہمارے علم میں بھی آ جائے۔ بہرحال فی الحال جو مرزا نے سکین دکھایا ہے اس میں تو لکھا ہے عتبہ کے علاوہ کوئی اور راوی نقل کر رہا ہے، اس کا نام کوئی پتہ نہیں ہے، وہ مجہول ہے، اور مرزا کے انداز میں کہیں تو لاپتہ ہے۔ البتہ ایک روایت موجود ہے معجم کبیر طبرانی میں جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں صبر کرنا پڑے گا، اور اس میں دین کو مضبوطی سے پکڑنے والے کے لیے 50 شہید صحابہ کے برابر اجر ملے گا۔ روایت کا حاصل مضمون یہی بنتا ہے، لیکن اس کی سند میں اعمش راوی ہے، اور مرزا بارہا اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ اعمش راوی مدلس ہے، اور اس کی ان والی روایت پکی ضعیف ہوتی ہے، جعلی ہوتی ہے جب تک سماع کی صراحت نہ ہو۔ تو یہاں بھی اعمش راوی مدلس ہے، ان سے روایت ہے، سماع کی صراحت نہیں ہے۔ مرزا کے اپنے اصول کے مطابق یہ روایت پکی ضعیف ہے بلکہ جعلی ہے، اور یہ روایت مرزا کے اپنے اصول کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے اس روایت کو بھی مرزا پیش نہیں کر سکتا۔